اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں پر ہے، وہ کون سے اموال ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ وہ چند چیزیں ہیں، آپ اس کو غور سے سن لیے۔ پہلے چیز ہے سونا، چاندی، پھر اس کے بعد نقدی، پھر مال تجارت، پھر اس کے بعد آگے پیداوار زمین کا، پھر آگے ہے مویشی۔ ان اموال پر زکوٰۃ اس کے علاوہ نہیں۔ سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت، زمین کی پیداوار، اور چھٹی چیز ہے مویشی۔ مویشی چونکہ آج کل یہاں پر اس طرح رواج نہیں۔ مویشی انسان نے جانور پالے ہوں نسل بڑھانے کے واسطے، تو اونٹ میں زکوٰۃ رکھی، جب اس کی تعداد 5 تک پہنچ جائے پھر زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی، اس میں بکری دینا ہوتا ہے، اور 5 اونٹ ہو اور اکثر سال وہ باہر سے چرتے ہوں، ورنہ نہیں اس پر۔ پھر 5 سے لے کر 10 تک اس کی یہی، اس میں ایک ہی بکری دینا ہوتا ہے، پھر 10 ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرا ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس گائیں بھینس ہو، وہ نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہو، تو اس میں اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس کی تعداد 30 تک پہنچ جائے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں۔ بکریاں ہیں، بیڑ بکریاں ہیں، اس کی تعداد جب 40 تک پہنچ جائے تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سب کے ساتھ شرائط یہی ہے، اونٹ ہو، گائیں بھینس ہو یا کہ بیڑ بکری ہو، اکثر سال باہر سے چرتی ہو اور سال گزر جائے، اور یہ نصاب ہے۔ اونٹ میں 5، گائیں بھینس میں 30، اور بیڑ بکریوں میں 40 ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے ہاں دیاروں میں نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھتے ہیں جانور، بلکہ کس کے لیے؟ گائیں بھینس یا اونٹ یا بیڑ بکری کو رکھتے ہیں، جس کو ہم ڈیرے کہتے ہیں، ڈیرے پر ہوتے ہیں، یا واڑا کہتے ہیں۔ اس میں دودھ بیچنے کا وہ نیت ہوتی ہے، دودھ بیچتے رہتے ہیں اس سے۔ تو یہ دودھ بیچنا جب ہوگا، دودھ بیچا جائے، اس کے جو آمدنی ہے وہ شامل ہوگی، اس سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، پھر ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آئی جی؟ ویسے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کے باڑے میں 30 سے زیادہ گائیں بھینس ہے، لیکن وہ دودھ کے لیے رکھے ہیں کہ اس سے دودھ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو پھر اس کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن ان گائیں بھینسوں پر نہیں۔ ہاں، گائیں بھینسوں پر تب ہوگی جب اس کو تجارت کے لیے ہو۔ اگر اس طرح ہو کہ وہ لے کر آتے ہیں اور اچھے داموں میں پھر فروخت کرتے ہیں، تو یہ مال تجارت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذکر کی۔ اب زمین کے پیداوار، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خواہ وہ غلہ ہو یا کہ پھل ہو یا باغات ہو، فرمایا اس میں اگر آپ نے اکثر سال خود اس کو پانی دیا، تو اس یا بارانی سے وہ سیراب ہوتی رہی، بارش سے، تو پھر اس میں وہ ہوگا کہ آپ نے خود پانی دیا یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے، تو پھر اس میں ہوگا کہ یہ 20واں حصہ ہے۔ اگر 20 کلو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں غلہ ہوا، تو اس میں آپ نے 1 کلو دینا ہے۔ اس طرح پھلوں کا حساب بھی یہی۔ اور اگر وہ بارانی سے سیراب ہوئی اکثر سال، آپ نے کوئی پانی نہیں دیا، اس کو بارش سے سیراب ہوتی رہی، تو پھر اس میں 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ یعنی اگر 10 کلو ہو تو اس میں آپ نے 1 کلو دینا ہے۔ اس کو عشر کہتے ہیں، اور 20ویں حصے کو نصف عشر کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مویشی میں بھی کہہ دیا اور زمین کے پیداوار میں۔ اور لیکن ہمارے ہاں یہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ مالوں پر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص، اس کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کروڑوں کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔
اس کوٹھی کا یا اس بنگلے کو اس میں سے زکات میں سے نہیں دینا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اچھا موٹر سائیکل گاڑی کیوں نہ ہو، اچھی سے اچھی کروڑوں کیوں، تب بھی اس پر زکات نہیں۔ زکات صرف ان 4 چیزوں میں آ جاتی ہے: سونا، چاندی، جس شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، خواہ وہ ڈلی کی شکل میں ہو، یا وہ ایسے ہی استعمال شدہ ہو یا ویسے پڑے ہو، تو اس پر زکات ہوگی۔ اور اس طرح نقدی، اور تیسری چیز، چوتھی چیز آ گئی مال تجارت۔ ان نقدی اور مال تجارت پر زکات اس وقت فرض ہوگی جب اس کی مالیت پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو۔ ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، ایک عورت کے پاس، تو اس پر زکات تب فرض ہوگی جب اس کی مقدار پہنچ جائے 7.5 تولہ تک، اس سے پہلے نہیں۔ اگر ایک خاتون یا ایک مرد کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کے اوپر زکات تب فرض ہوگی کہ جب اس کی مقدار پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی کے، اس سے پہلے نہیں۔ نقدی اور مال تجارت میں یہی 52.5 تولے چاندی کی مالیت پہنچ جائے، اس پر زکات فرض ہوگی 1 سال گزر جائے۔ سال گزرنا شرط نہیں۔